السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات لقمان کے ساتھ. میرا نام مبشر لقمان ہے. پیر سے جمعرات آپ کے لیے لے کے آتے ہیں پروگرام کسی نئے موضوع کے ساتھ. ایک میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جسے کہتے ہیں کہ عذاب ثواب بگردن راوی. لیکن ایک کتاب میں نے پڑھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا عبد الواحد. جب ان کی بیوی فاطمہ کے ساتھ ان کا نکاح طے پایا اور ان کی شادی کا دن آیا تو انہوں نے عبد الواحد کو ایک درم جو ہے یا ایک ریال جو بھی کرنسی تھی وہ اس کو تحفے میں دیا. اور عبد الواحد نے وہ لینے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی آپ مجھے کوئی ایسا تحفہ دیں کہ جو میرے ساتھ نسلوں تک چلے اور میری نسلوں کو اس کا فائدہ ہو. تو حضرت علی جو تھے وہ میتھمیٹیشین تھے اور حساب کتاب کا کام ان کو بہت اچھا آتا تھا. بلکہ ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مال غنیمت وغیرہ بھی جب مسلمانوں میں تقسیم ہوتا تھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے وہ حساب کرتے تھے سارا. اور کسی کو کبھی یعنی یہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں کے مال غنیمت کی تقسیم پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہوئی اور کوئی حساب کتاب میں غلطی نہیں ہوئی. بہرحال یہ علم جو انہوں نے اپنے نوکر کو اپنے ملازم کو دیا، اس کو جو ایز اے ٹرین کیا وہاں پہ حساب کتاب کے اس علم میں، وہ ٹریول ہوتا ہوا جب نیچے تک آیا تو اس کی عبد الواحد کی اولادیں جو تھے وہ گاؤں میں اور دیہاتوں میں اور ہر جگہ پہ ان کی بڑی اہمیت ہو گئی. کیونکہ شادی کے ٹائم پہ خاص طور پہ وہ گھر کے اندر آ کے بتاتے تھے کہ جی اس شادی کے بعد کس کی جائیداد کتنی تقسیم ہونی ہے، کس کو کتنا ملنا ہے، کس کا رقبہ کہاں پہ ہے، کس کو کیا ملنا ہے، جانوروں میں سے کس طرح تقسیم ہونی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کیونکہ ان کا زنان خانے میں بھی آنا جانا تھا تو انہی کو ریکویسٹ کی جانے لگی کہ یہاں پہ کھانے کا بھی بندوبست کر لیا کریں. اور پھر کوئی فرمائشیں شروع ہو گئیں کہ اچھا کبھی کو گانا سنا دو، یہ کر دو وہ کر دو. کیونکہ مردانے میں کبھی کوئی گانے بیاہ کی کوئی محفلیں ہو رہی ہوتی تھیں تو وہ اس طرح سے زنان میں کرتے تھے. آہستہ آہستہ جو چیز ان کو میراث میں ملی اس نے ان کو میراثی کہلوایا. کہا جاتا ہے، میں نے جیسے پہلے کہا کہ عذاب ثواب بگردن راوی. لیکن اگر صرف پنجاب میں آپ دیکھیں، صرف پنجاب میں تو تقریباً 3500 کے قریب ذاتیں ہیں اور اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور آپ کو مختلف بک شاپس ہیں وہ اویلیبل ہیں. ہم جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو. ہم اپنی ذات پہ بڑا سٹریس کرتے ہیں، سو مچ سو کہ اگر پولیس میں پرچہ ہونا ہو تو اس میں قومیت لکھنی پڑتی ہے، سرکاری امتحان میں بیٹھنا ہو تو اس میں اپنی قومیت لکھنی پڑتی ہے. یعنی ایک اینتھروپولوجیکل ذاتیں بھی ہماری بنی وہ اس طرح سے کہ جو ہندو کنورٹ ہوئے مسلمانوں میں اور جو وہاں پہ اچھوت تھے تو وہ یہاں پہ مسلی بنے، اور جو وہاں پہ برہمن تھے وہ یہاں پہ میں کچھ کہوں گا نہیں ورنہ مجھے بہت اپنا مارے بھی پڑیں گی. تو اسی طرح کچھ ذاتیں کامن بھی رہیں، جیسے راجپوت وغیرہ تھے وہ ادھر بھی ہیں وہ ادھر بھی ہیں. لیکن ذات، برادری اور ٹرائب، کیونکہ اگر آپ فرنٹیئر وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں ٹرائبز جو ہیں یا وہ زیادہ پروڈومیننٹلی ہو جاتی ہیں، جیسے خٹک ہو، آفریدی ہو. ان کا اوریجن کیا ہے ذاتوں کا؟ اور آج 21ویں صدی میں کیا یہ ہماری پہچان، ہماری شناخت کے بیچ میں ایک رکاوٹ ہے کہ ہمیں واقعی یہ پہچان دیتی ہیں؟ اٹس اے ویری سیریس ایشو. کیونکہ کافی لوگوں کا خیال ہے کہ برادری اور ذات پات پاکستان کی ترقی میں ایک بہت بڑی دیوار بن کے کھڑے ہیں. ہمارے پاس 3 ایسے شرکاء ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور ایکڈیمکلی انتہائی ساؤنڈ ہیں، خاص طور پہ ہمارے لٹریچر، ادب اور کلچر کے حساب سے. نذیر ناجی صاحب ہیں، جنگ اخبار اور جیو ٹیلی ویژن سے ان کا تعلق ہے، سینئر تجزیہ نگار ہیں. اور ہمارے ساتھ اصغر ندیم سید صاحب ہیں تو یعنی ڈرامے لکھنے ان کی وجہ شہرت ہے، لیکن کالم نگار اور بہت سی اور بھی ان میں کوالٹیز ہیں. اور یہ مقبول جان بڑے ہر دل عزیز ہمارے تجزیہ نگار ہیں اور بہت دیکھا جاتا ہے اور ان کو سنا جاتا ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناجی صاحب، ذات، برادری ہماری ان سے جان چھوٹنی چاہیے یا نہیں؟ پہلے تو یہ طے ہو جائے. دیکھیں، جس خطے سے ہمارا تعلق ہے یہاں تو میرا خیال ہے دنیا میں سب سے ڈیپ روٹڈ یہ سسٹم ہے، کاسٹ سسٹم. اور مسلمانوں میں تو اتنا تھا نہیں. یعنی جن لوگوں کے ذریعے، ایک تو اسلام پیغام کے ذریعے آیا، ایک اسلام حملہ آوروں کے ذریعے آیا. وہ جو حملہ آوروں کے ساتھ سپاہ ہوتی تھی ان کی، وہ مختلف قبائل سے ہوتے تھے. تو یہاں پر وہ لوگ جو تھے وہ اس طرح سے ان کے ہاں ذات پات کا اتنا فرق نہیں تھا. لیکن یہاں جیسے جیسے ان کی نسلیں آباد ہوتی گئیں تو ان کے ہاں بھی یہ پینیٹریٹ کرتا گیا انڈین سسٹم، کاسٹ سسٹم. اور یہ اس قدر وسیع ہے، آپ نے 2-3 ہزار کہہ کے کم کر دیا، یہ اس سے بھی زیادہ ہے.
मसलन एक तो ज़ात होती है, उसके बाद एक गोत होती है, सब कास्ट जो होती है, सब कास्ट, कि राजपूत है तो वो राय भी हो गया, रंगड़ भी हो गया, और बेशुमार इन एक ही ज़ात में कई कई 100 होती हैं गोतें। और उसके बाद फिर देखा ये जाता है शादी ब्याह में कि किस ज़ात का है, आगे किस गोत का है। और ये जो हैं ये ख़ास तौर पे इनमें राजपूतों में तो बहुत ज़्यादा है ये चीज़। उनमें आप देखिए जो सही राजपूत हैं, जो अपने आप को महाराजों की नस्ल से कहते हैं, वो तो दूसरे राजपूत को राजपूत मानते ही नहीं। राजपूत का मतलब ही वही है कि राज शहजादा। तो ये सारी तकसीम इस तरह की है कि इंडिया में तो अब ये पॉलिटिक्स की बुनियाद बन गया। असगर नदीम सैयद साहब, आप उन लोगों में से जिनको अपने नाम के साथ सैयद लिखने का बड़ा शौक है, आप लिखते भी हैं, कहलाते भी हैं, सब कुछ। यानी अगर आपके अपने किरदार और अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद हो और सही ना हो, तो फिर सिर्फ सैयद लिखने से उसमें कोई जवाब या उसकी कोई मैं कहूँगा जस्टिफिकेशन है? एक्चुअली ये एक तो सिंबॉलिक होता है कि आप किस फैमिली से हैं, इसका कोई तफाखुर उस तरह से नहीं होता कि आपने कोई दर्जा हासिल करना है, या आप आज के कॉन्टेक्स्ट में किसी को रियाया समझ रहे हैं, या आप नहीं, शादी ब्याह तो आप अपनी औलाद की नॉन सैयद में नहीं करते ना। अब ये बात भी नहीं है। नहीं, वो तो एक मजबूरी की बात है, लेकिन ख्वाहिश जो है, लेट्स पुट इट दिस वे। नहीं, ये चीजें टूटी हैं, बाय द टाइम टूट रही हैं। अब ये जो वक्त आ रहा है इसमें मजबूरन कोई नहीं, ड्रामों में हो जाती हैं। नहीं, मैं आपको एक्चुअल लाइफ में बता रहा हूं कि फैमिलीज के अंदर अब इंटरेक्शन आ रहे हैं, हो रहे हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपका नाम क्या है, पॉइंट ये है कि क्या आप उसकी वजह से कोई इम्तियाज रखते हैं या इम्तियाज लेना चाहते हैं, या अपने आप को किरदार के एतबार से आप दूसरों से फर्क समझते हैं। ये एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, क्योंकि एक डायनेस्टी या जो भी चली आ रही होती है, एक सिलसिला चला आ रहा होता है, तो वो एक सिंबॉलिक उसकी वैल्यू होती है। मैं शायद सबसे ज्यादा गुनाहगार हूं, ये तो बात और है। सो पॉइंट इज दिस कि इस सारे खित्ते में, जैसे नाजी साहब ने कहा कि शुरू से एक तफरीक और क्लास सिस्टम, क्लास सोसाइटी रही, उसमें अशराफिया का ताल्लुक ऑलवेज राजों, राजवाड़ों और मिल्कियत से रहा। ठीक है, right. अब उस मिल्कियत की बुनियाद पर उन्होंने रूल किया। ये बात जरा हिस्ट्री की सबको पता है, लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए कि उन्होंने तबके और पेशों के एतबार से किसी को नाई, किसी को मोची, किसी को मुसल्ली, किसी को शूदर, किसी को ये करार दिया। और उसकी पहला आदमी जो उठा, दो आदमी उठे, एक शाह हुसैन और एक बाबा बुल्ले शाह, महात्मा बुद्ध। वो तो बहुत पीछे की बात है, जिसने, बिल्कुल सही आपने फरमाया, शाह हुसैन ने कहा मैं जुलाहा, मैं निमाड़ा हूं, मैं फकीर साइया, मैं ये हूं, मैं वो। बुल्ले ने भी कहा। सो उससे तब्दीली एक वो एक रिवोल्ट ये था कि भाई आपने जो तबके अशराफिया के और रियाया के बना रखे हैं ये गलत है। सो यहां तहरीकें चलती रही हैं। और अब मसला ये कि ये सिर्फ नाम रखने या लिखवाने से इसका इतना ताल्लुक नहीं है, इसका डीप रूटेड जो ताल्लुक है, देखिए, पेशों से भी है, कल्चर से भी है, इलाके की एक मखसूस फिजा से भी है, जिसमें वो कबीला अपनी मखसूस शनाख्त रखता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर कुछ जातों के साथ कुछ खूबियां, सिफात मंसूब हो गई कि ये इस जात का है तो ये बहादुर होगा, ये इसका है तो इसमें नफासत, वो तो एंथ्रोपोलॉजिकल है ना जी। तो वो सारी चीजें भी इसके अंदर मिली हुई हैं। सो ये इतना सिंपल। लेकिन और ये मकबूल चांद साहब, मुझे एक छोटा सा सवाल ये पूछना है कि जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह दिया कि किसी अरबी को अजमी पे और अजमी को अरबी पे फौकियत हासिल नहीं है, तो मैं और आप अपनी ज़ात की प्रोपगेशन में इतना फ़ख्र क्यों महसूस करें? असल में इस फिक्रे से पहले जो आपका कमाल फिक्रा है हज्जतुल विदा का, वो ये है कि आज तुम्हारे नस्ल, रंग और असबियत के पुत मेरे पांव तले किरची किरची हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ला फज़्ल अल अरबी अल अजमी वला फज़्ल अल अजमी। बेशक। मामला सारा ये है कि सिर्फ हमारे साथ महदूद नहीं है। अरबों के अंदर दो बहुत मशहूर किताबें हैं जो बहुत पॉपुलर हुई हैं और आज तक लोग अपने घरों में रखते रहे हैं। वो है एक अंसाबुल अशराफ और एक तबकातुल कुबरा। अंसाबुल अशराफ है शुरफा के नस्ब,
کہ میں وہاں سے بنوں. پیڈیگری جسے پیڈیگری جو، اور پیڈیگری پہ بڑا ان کو مان تھا. اسی لیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر امت مسلمہ کا جھگڑا بلٹ اپ ہوا ہے وہ الخلافت من القریش، کہ قریش کو ہے، قریش کیونکہ قریش کسی اور کو مانیں گے نہیں. اچھا یہ کلچرل پیٹرنز اتنے زیادہ ڈیپ روٹڈ تھے کہ ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو اس کی اوریجنل بنیادوں پہ استوار کر دوں، کہ جو حتیم کا حصہ ہے عربوں نے ایک دفعہ وعدہ کیا تھا کہ ہم حلال کی کمائی لگائیں گے، تو پورے مکے میں اتنی حلال کی کمائی نہیں تھی کہ پورا خانہ کعبہ تعمیر کر سکیں، یہ حالت تھی. تو وہ تعمیر کر، لیکن مجھے تیرے عرب کے لوگ نہیں مانیں گے، ان کو عادت ہو گئی. تو یہ کلچرل پیٹرنز کا اتنا احترام. معاملہ سارا یہ ہے لیکن وہاں پہ ٹرائبل ویلیوز بھی ٹرائبل ویلیوز بڑی کمال ہوتی. پاکستان کا برصغیر پاک و ہند کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ٹرائب کو ایسوسیٹ کر دیا ہے اس کے پروفیشن کے ساتھ. یہ دنیا میں اور کہیں نہیں. مطلب سیمائٹس کی لسٹ دیتے، آپ حیران ہوں گے کہ اینٹی سیمائٹ موومنٹ جب اس میں چلی ہے کتنی ریسرچیں ہوتی تھیں اور وہ دیکھا جاتا تھا کہ یہ جو ہے تو اس کے جو کی اس کی جینیالوجی کہاں پر ہے. آج بھی پیڈیگری اور جینیالوجی میں اتنی ریسرچیں جس کے حساب جیوز میں تو ہے، جیوز میں ہے، ایون ایرینز میں ہے، ایرینز کے اندر بڑا کمال کی یہ صورتحال. لیکن وہ اس کو علم حاصل کرنے کے لیے کہ اس کی جینیٹک فارمیشن کیسی ہے اس کے اندر، کیونکہ جنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کلیکٹیو انکانشیس کا. وہ کہتا یہ ہے کہ آپ کی جینز کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کی آتی رہتی ہیں اور آپ سیکھتے ہیں، پیچھے سے آتی ہیں. اور وہ کہتا یہ ہے کہ جینز میں رہنمائیاں بھی شامل ہوتی ہیں، جس میں وہ مثال دیتا ہے کہ ریڈ انڈین ٹرائب تھا تو اس کا ایک قافلے والا جو گم ہو گیا صحرا کے اندر، اور جب وہ صحرا میں گم ہوا تو اس کو راستہ نہیں مل رہا تھا، تو اچانک رات کو خواب میں اس کا پردادا چکر دادا جو تھا وہ آیا، اس نے اس کو راستہ دکھایا. تو وین ہی ٹریس دا ہسٹری تو اس نے دیکھا کہ وہ قافلہ بھی گم ہوا تھا آج سے کوئی 200 سال پہلے، اور اسی طرح انہوں نے راستہ ڈھونڈا تھا. تو کہتا ہے دس از دا کلیکٹیو انکانشیس، جو کہ خواب کے ایلیمنٹ میں بیس بدل کے آ جاتا ہے. تو بر صغیر کا معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ ہندو ریلیجن تھا اور ہندو ریلیجن نے اس سارے کے سارے چیز کو، واحد ریلیجن ہے دنیا کا. میں اس پہ ایک بات پہ مجھے اختلاف ہے ہندو ریلیجن کے اوپر، اس کے اوپر میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں. اوریہ مقبول جان، ارکن نظیم سید اور نذیر ناجی ہمارے ساتھ ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. اور بریک پہ چند پہلے آپ اوریہ مقبول جان صاحب کی باتیں سن رہے تھے ہندو ریلیجن کے متعلق. انہوں نے جو بات کی وہ اس پہ میں ذرا آؤں گا بعد میں. لیکن نائی صاحب یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی انتخابات ہیں وہ جاٹ، ملے، کشمیری، آوان، ان برادریوں کے ارد گرد گھومتے ہیں؟ یہ جی اس کے پیچھے بہت اور ارائی ہمارا المیہ ہے یہ، کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہم ذات پات سے بالا تر ہو گئے تھے. اس وقت ہم صرف مسلمان تھے اور پاکستانی تھے. یہ مدتوں تک رہا. جب پہلا مارشل آیا انہوں نے قوم کو ایک لڑی میں پرونے والی تمام چیزیں، قوم پرستی اور ریلیجس جو بھائی چارہ، اس کو توڑ کے انہوں نے سیاسی نظام، سیاسی فلسفے سب کو ختم کرنے کے لیے وہ لوکل باڈیز پہ لے گئے. آپ دیکھیں جو ڈکٹیٹر آتا ہے نا سب سے پہلے لوکل باڈیز کا الیکشن کرتا ہے، کیونکہ وہ ذات برادری پہ لڑا جاتا ہے. تو یہ پہلا کام کیا آ کے اس نے یوخا نے، اس نے یہ لوکل باڈیز کیا تھا، بنیادی جمہوریت، بیسک ڈیموکریسی، اس میں اس نے کیا. ضیاء الحق ہے، اس نے بھی یہی کیا کہ لوکل باڈیز کرائی. ضیاء الحق کے زمانے میں انتہا ہو گئی بھائی چارے کی، چھوٹے چھوٹے حلقوں میں اس طرح. تو یہی مشرف نے بھی کیا. تو یہ جو آمریتیں آئی ہیں ان کے نتیجے میں ہماری قومی یکجہتی پارا پارا ہو گئی اور ہم تقسیم ہو گئے برادریوں میں، علاقوں میں، زبانوں میں، لسانیات میں، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. یہ اس کی وجہ. بلوچستان میں پہلا میجر ٹرائبل قتل ہوا ہے نواب رئیسانی کا، وہ لوکل باڈیز کے الیکشنز کے اوپر ہوتا ہے. تو شاہ صاحب یہ پھر صحیح ہے کہ پاکستان میں جو پراپر جمہوریت ہے اس کی راہ میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ برادری سسٹم ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں، اور بہت سارے فیکٹر جن کا ذکر ابھی ناجی صاحب کر رہے تھے کہ پے در پے ماشاء اللہ، اور وہ اپنی کنٹینیوٹی کے لیے اپنے اپنے فلسفے اور تھیوریاں ایمرج کراتے رہے. اس کے نتیجے میں وہ فیبرک ٹوٹ گیا یا نہ بن سکا جس کو ہم نیشنل انٹیگریٹی کا فیبرک کہتے تھے. اور وہ چونکہ وہ کیسے بنتا ہے، وہ اداروں سے بنتا ہے. وہ بنتا ہے کہ آپ کسانوں کو، طالب علموں کو، لکھنے والوں کو، جو باشعور طبقے ہیں، ان کو آپ ان کے سوالات سنیں، ان کو دیوار سے نہ لگائیں. اور سب سے بڑی بات شاہ جی فکر و خیال کی یکجہتی.
ظاہر وہ اسی طرح آئے گی کہ جب آپ ڈیبیٹ کرو گے, جب ڈائلاگ کرو گے, سوسائٹی کو اوپن کرو گے, جس میں یہ چھوٹے چھوٹے مراعات, چھوٹی چھوٹی جو آپ کی مفادات ہیں یہ پیچھے رہ جائیں گے, تب جا کے پھر وہ فیبرک بنتا ہے جس سے کہ آپ ایک ایسے ڈیزائن پہ جمہوریت کو لے کے جاتے ہیں جو دنیا کا مانا ہوا سسٹم. رائٹ, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ہندو ریلیجن کے متعلق ایک بات کی تھی. میں آپ سے یعنی ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اپنے ناظرین سے بھی, کہ اگر آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا دیکھیں تو اکارڈنگ ٹو دیم وہ کہتے ہیں کہ جی جب زوراسٹرینس کو مار پڑی اور وہ پرشیا سے بھاگ کے اس ریجن میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے, ان کی فوج بڑی ہوگی تو ان کو چلو ان کی مدد کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ جب وہ آئے تو انہوں نے دیکھا ایک عجیب ہی سائنس ہے. کوئی ہندو یعنی جو ہم ہندو کہہ رہے ہیں, کوئی گاؤ ماتا کی پوجا کر رہا ہے, کوئی ہنومان کی, کوئی گنیش کی, کوئی کالی کے پیچھے ہے, کوئی فلاں کے پیچھے, فلاں کے ٹھیک. تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے کہا یہ تو بٹے ہوئے ہیں بالکل. انہوں نے کہا اچھا یو آر ہندوز. انہوں نے کہا اچھا تھینک یو ویری مچ, کہ ان کو ایک آئیڈینٹی مل گئی. جی کالے کو کہتے ہیں نا ہندو کا مطلب یعنی جو بریٹانیکا کہتی ہے وہ آدمی ہندو ہے جو انڈس ریور کے کنارے پہ رہتا ہے, آئدر سائڈ, اس لیے اس کو ہندو کہا جاتا ہے کیونکہ اٹ از آن دا بینکس آف انڈس. تو بریٹانیکا کے حساب سے ہندو مت جو ہے وہ ایکچولی اینتھروپولوجیکل ریلیجن ہے, ڈیوائن نہیں ہے. نہیں, مسئلہ سارا یہ ہے کہ ویدانتی, دیکھیں ہندو کہتے ہیں, اس پہ شعر ہے فارسی, کیونکہ زوراسٹرین کی فارسی لینگویج تھی, کہ اگر ترک شیرازی بدستارت دلے مارا بخال ہندو اش بخشم سمرقند و بخارا رہا, کہ اگر وہ ترک نوجوان جو ہے مجھے مل جائے تو میں اس کے کالے تل, ہندو کہتے ہیں کالے کو, تو کہ ایرانی اپنے آپ کو خوبصورت سمجھتے ہیں, لیکن ہندو بنیاد پر ریلیجن نہیں, ویدانت ریلیجن ہے. لیکن اینتھروپولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے. اینتھروپولوجیکل بات دیکھیں, ہوا یہ ہے کہ ان کی بھگوت گیتا پر اٹھائے نا تو آپ کو اس کے اندر انتہائی شاندار توحید ملے گی. یعنی شلوک نمبر 23 ہے یا 24, اس کے اندر وہ کہتے ہیں, ہاں 24 ہے, کہ جو لوگ مجھے پاس کسی اور ذریعے سے پہنچتے ہیں وہ غلط پہنچتے ہیں, میں تو تمہاری گردن کے نزدیک. پرابلم ایک اور, اچھا ہوا یہ, میں یہاں پہ ایک عرض کروں جو ابھی ناجی صاحب نے بہت پہلے ایک بات کی تھی پہلی بریک میں. نہیں مجھے کلیئر کر لیں دے نا. اب اس ہندو ریلیجن نے ایک کہا کہ پورے کے پورا ایک انسان جو ہے اس کی تقسیم کر دی, کہ سر سے برہمن بنایا گیا اور ویدوں کے اندر موجود ہے. اب سینے سے اس نے کہا کہ یہ ویش بنایا گیا, نیچے سے کھچتری, پاؤں سے شودر بنایا گیا, اور ان کو اسائن کر دیا کہ برہمن جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ کام کرے گا, اور اس کے بعد ویش جو ہے وہ یہ کام کرے گا, لڑائی مار کٹائی یہ وہ سارا کچھ, اور اس کے بعد کھچتری جو ہے وہ کاروبار کرے گا, اور نیچے پاؤں کے شودر وغیرہ. اسائن جب کر دیا اور اس کو جب ریلیجس سینٹٹی دے دی گئی, وہ بڑی بری چیز ہوتی ہے. آپ اگر آج بھی کسی ماننے والے کو کہہ دیں کہ تم نے یہ مذہب ہے اور اس کے اندر تم اگر شودر سے برہمن ہو جائے گا تو تم دوزخ میں جاؤ گے, تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا کر دیتا ہوں. یہ کوئی یہ ریلیجن نہیں ہے, یہ کلچر ہے. ہاں بالکل, جو اس یہی میں کہتا کہ اینتھروپولوجیکل ہے, جس میتھولوجی سے نکلا ہوا ہے. اور چونکہ ٹریڈیشنز اتنی پرانی ہے, یہ مثلا یہ ان کی جیسے بھی کوئی فکری انقلاب آتا ہے یہ سارے مل کے اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. جس کی سب سے بڑی مثال بدھا ہے. ایک بدھ مت کو انہوں نے پنپ نہیں دیا یہاں پر, جین مار دیا, ایک بھگا دیا, مار دیا, بھگا دیا. جین کو بھی, ہاں, وہ جا کے باہر پھولے پھلے. چین میں بدھ مت پھیل گئی, جواب تھائی لینڈ میں, انڈونیشیا میں, لیکن انڈیا میں نہیں پھیل پائی. لیکن ایک وجہ ہے نا انڈیا میں جو ریلیجن اور کلچر ایک جگہ پہ الگ ہو جاتا ہے. جیسے جب ہم مسلمانوں میں دیکھتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آئے اور انہوں نے اسلام کی تعلیم دی تو انہوں نے جیسے اوریا صاحب نے کہا کہ بت وغیرہ سارے انہوں نے پیروں کے نیچے کر دیے, رون دیے, توڑ دیے, پاش پاش کر دیے. لیکن اب آپ پڑھیں رامائن میں آپ پڑھیں گے کہ راون جو ہے وہ سیتا کو کڈنیپ کر کے لے گیا, اور ہنومان جی گئے وہاں لڑتے ہوئے, انہوں نے سیتا جی کو چھڑوایا اور وہ لے کے آئے. اب میں رامائن کی زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری ہندی پہ ذرا پلیز کم کرٹیسائز کریے گا, کہ سیتا جیسی پوتر کو رام جیسے اوتار جیسے انہوں نے کہا وہ معاف نہیں کر سکا. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تم پاک ہو, لیکن لوگوں کا میں کیا کروں گا جو لوگ کہیں گے مجھے. تو ہی لیفٹ سیتا وہاں پہ, اگنی پرکشا. تو اب یہ دیومالائی کہانیاں ہیں, یہ دیومالائی کہانیاں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ 10 اوتار ہیں اس کے ایشور کے,
ان کے ہندو ریلیجن کے اندر. اور یہ سارے کیونکہ یہ بھی کنگ کی کہانی ہے نا بیسیکلی. جیسے ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام کرسچینی کے داؤد علیہ السلام کنگ ہے, اور اس کے بعد داؤد کی وجہ سے وہ بتاتے ہیں کہ اتنے ساری بیویاں اور اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت ہے. ان کے یہاں بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اس کی سپیریورٹی نہیں بلکہ انفیریورٹی کمپلیکس پورٹری ہو رہا ہے. یہاں میرا خیال ہے کینٹربری جو صورت آخری جو تھا میں جو تھوڑا سا مجھے عرض کر لینے کہ ہندو مت جو کلچر ہے یہ اتنا زبردست کلچر ہے کہ یہ اپنے اندر آنے والی ہر چیز کو ہضم کر جاتا ہے. پاکستان علیحدہ بنا کے جو سب سے بڑا ہم نے کارنامہ کیا ہے جس کو ملا نہیں سمجھ سکتا وہ یہ ہے کہ مسلم آئیڈینٹی. قائد اعظم ہمیشہ اس پہ زور دیتے تھے کہ ہم اس لیے مختلف ہیں, مسلم آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے. اب 60 سال میں جو ہوا ہے وہاں اگر آپ انڈیا جا کے دیکھیں تو وہاں کا جو مسلمان ہے کلچرلی ہم سے بہت دور جا چکا ہے, بہت دور. وہ اردو نہیں جانتا, پڑھ نہیں سکتا, وہ قرآن شریف پڑھتے ہوئے زے کو جیم پڑھے گا. ان کا ان سے سن جی ان کا ان کے پروناؤنس ہی نہیں کر سکتے آجو باجو. اچھا اسی طرح ان کے جو رہن سہن ہیں, ان کی رسومات ہیں, وہ تو پہلے ہی ہزاروں سال میں ایک ہو چکی ہوئی ہیں. لیکن یہ جو 60 سال کا عرصہ گزرا ہے اس میں وہاں کے مسلمان پر ہندوازم کی چھاپ بہت گہری ہو گئی ہے اور ہم ہندوازم کی چھاپ سے باہر نکلتے جا رہے ہیں. رائٹ. نذیر ناجی ہیں, اصغر ندیم سید ہیں اور یہ مقبول جان ہمارے ساتھ ہیں. ایک بریک کے بعد ویل کم بیک ٹو دم. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. اصغر ندیم سید صاحب, 21ویں صدی میں ہمارا جمہوری نظام جو ہے پورا یعنی قید ہو کے رہ گیا برادری سسٹم میں اور کاسٹ سسٹم میں. کیا اس سے ہماری جان چھوٹ سکتی ہے؟ کیوں نہیں چھوٹ سکتی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بھی سیاسی طور پر کام کرے گا, سیاسی شعور کے لیے وہ اپروچ لے گا جو کہ لوگوں کو پھر سے پولیٹیکل اس کے اندر لے آئے گی, تو وہ کلچر ڈیولپ ہوگا نا جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں. لیکن اگر وہ پارٹیاں جو صرف وننگ ہارسز کے اوپر الیکشن لڑتی ہیں تو وہ تو پھر یہی کریں گی کہ جس علاقے میں ملک کو ووٹ پڑتے ہیں تو وہ اس کو ہی ٹکٹ دیں گی, جس علاقے میں فلاں کو ووٹ پڑتے ہیں اس کو ٹکٹ دیں گی. اس کو توڑنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیوں کو خود بھی جمہوری ہونا پڑے گا, خود بھی نیشنل لیول کی گیم کرنی پڑے گی. اس وقت بہت ساری پارٹیاں جو ہے جو مین سٹریم پارٹی ہیں وہ ان کو پہلے نکلنا وہ ایفرٹ کیوں کریں اپنا ووٹ بینک خراب کرنے میں؟ تو پھر تو یہی ہے کہ پھر حقیقی جمہوریت نہیں رہے گی اور اس کا نقصان خود ان کو بھی ہوگا. کیسے کہ کبھی کوئی ان کو چھوڑ کے جائے گا, کبھی کوئی ان کی پارٹی میں آ جائے گا, یہ آنا جانا یہ سلسلہ رہے گا. اور یہ صاحب جو ایسے لوگ جو قومیں یا کاسٹ یا ذاتیں ہمارے بہت پرسنل کام کرتے ہیں, جیسے آپ نائی لے لیں, دھوبی لے لیں, کام کرنے والا لے لیں, یہ وہ اتنی ہی اب سوشلی نیچ سمجھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کیا وجہ؟ سندھ میں اس کی وجہ کیا؟ صرف اس کی میں تو پہلی بات بتاؤں کہ ڈگنیٹی آف لیبر ہمارے یہاں بالکل نہیں ہے قطعاً. ہم کسی مزدور کی خود بھی اگر آپ باپ اگر اٹھ کے پانی پی لے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے والدین بچے جو نافرمان ہیں اور یہ باپ کو دیکھے اٹھ کے پانی پلانے کے. جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بہت عشق کی باتیں کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں, میں اکثر کہتا ہوں ان کی 2 سنتوں پہ عمل کر کے دکھا دے تو آپ کو پتہ چل جائے. ایک یہ تھا کہ اپنے زندگی میں کبھی کسی کو سلام میں پہل کرنے نہیں دی, خواہ چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو. ہمارا بریف کیس پکڑا ہوتا ہے اور ساری لائن لگی ہوتی ہے, جب تک ہمارا بچہ سلام نہ کرے تو اس کے باپ دادا کو کہتے ہیں کہ اس نے تہذیب نہیں سکھائی اس کو زندگی میں کبھی. دوسرا, جب کبھی 3 لوگ ہوتے تھے تو آپ ایک کو آگے چلاتے تھے, خود پیچھے چلتے تھے. تو معاملہ سارا یہ ہے کہ یہاں پر ہماری سوسائٹی میں بلوچوں میں نہیں ہے. مستنصر تارڑ جو ہیں آج سے تقریباً 15 سال پہلے ایک پروگرام کرتے تھے. انہوں نے ایک کنگ بجانے والے بگٹی کو بلایا اور اس کو کہا کہ تم یہ کیا اس نے کنگ, میرا باپ بھی کنگ بجاتا تھا. اس نے کہا یہ آپ کی ذات ہے؟ اس نے کہا میں ذمہ دار ہوں, میں بگٹی ہوں, میرے اندر بگٹی خون ہے. تو اس نے کہا یہ, اس نے کہا تم پنجاب میں ہوتے تھے, تم مراسی ہوتے. اچھا, اب انگریز نے ایک خاص طور پہ کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 1970 تک یہ تھا کہ غیر کاشتکار اور کاشتکار کی تقسیم رکھی تھی. ہر جگہ آپ لکھتے تھے کہ یہ کاشتکار ہے اور یہ غیر کاشتکار, اور کاشتکار کی ایک عزت, کیونکہ کاشتکار کو اس نے مربے دیے تھے. میں ڈی سی سبی تھا, ارتھنگٹن ڈیوی جو تھا وہ ایک خاص ذوق والا آدمی تھا, تو اس کے 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ گھر میں تھے, ان کو اس نے وہ وڈیرا بنا دیا تھا شوق میں, اور وہ آج تک وڈیرے ہیں. یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اس نے اس کو اس سیول سسٹم کو اسٹیبلش کیا.
ٹوٹتا کیسے ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو نے جس وقت کرزمک پرسنالٹی سے ٹوٹتا ہے. پورے پنجاب میں صرف 2 فیوڈل جیتے تھے, ایک ممتاز دولتانہ اور ایک چودھری زورلے. چودھری زورلے بھی اس طرح فیوڈل نہیں, اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک ایسے لوگ تھے. منظور حسین دودرا ایک وکیل ہوتا تھا گجرات کا, اور حالت یہ تھی کہ بسالوں نے کہا تھا کہ جمع تو کرا دیے کاغذات, حلقے میں مت آنا. وہ حلقے میں نہیں آیا تھا, منڈی بہاؤالدین کے حلقے میں, اور جیت گیا تھا میانہ گوندل والے علاقے میں سے. تو ایک تو کرزمیٹک پرسنالٹی اور ریپیٹڈ. اور ناجی صاحب کے ساتھ میں بہت اتفاق کروں گا, یہ جو لوکل باڈی سسٹم ہے یہ انگریز نے سب سے پہلے ہمیں دیا تھا اور کہا تھا تم شہدولہ کے چوہے ہو, تم کرو نالیاں بناؤ, تم سڑکیں بناؤ, تم میونسپلٹی کے کام کرو. یہ برما سے لڑائی کرنی ہے یا یہ ہم نے وہاں فوجیں بھیجنی ہے یا فورن پر, یہ ہم کریں گے, تمہیں نہیں آتا. یہی جب مارشل لا لگتا ہے تو یہی ہمیں پھر سے, لیکن یہی تو لوکل باڈیز کا سسٹم جو ہے. سوری میں عرض کروں, اسی بنیاد پر تعلیم کو تقسیم کیا گیا. جو بڑی بڑی ذاتوں کے لوگ تھے ان کے لیے چیفز کالج بنایا گیا, جو دوسری متوسط طبقے کے لیے دوسرے کالج بنائے گئے, اور یہ سلسلہ اب تک موجود ہے. تو یہ وہی بات جو انگریز نے آتے ہی اس طرح سے تقسیم کی, اس کی نشانیاں آپ کو ہر جگہ ملتی ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال, میں اسے ایگری نہیں کرتا, کیونکہ خود انگلینڈ میں ایٹن اور ہیرو ہیں, کیمبرج اور آکسفورڈ ہیں, انہوں نے وہاں پہ تقسیم کرنے کی کوشش سے نہیں, وہ ایک یو ہیو ٹو پے فار ویلیو دیٹ یو آر گیٹنگ. اب بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی لوکل باڈیز کی. اگر مدینہ کو لیں, اسٹیٹ آف مدینہ, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اوپر حکمرانی بھی کی, یعنی حکومت کی, آپ ان کا اگر سسٹم آف گورننس دیکھتے ہیں تو وہ تو بڑا لوکل باڈی سے سملر ہے. اب جس بات کو کہہ رہے ہیں کہ لوکل باڈیز اس کو, یعنی نقیب تھے نا ہر 10 گھروں کے اوپر. وہ سٹی اسٹیٹ تھی, اس میں ایزی تھا کرنا. اب اتنے بڑے بڑے ملک بن گئے ہیں, ان میں تو آپ اس کو سسٹم سے چلا سکتے ہیں, فرد نہیں چلا سکتا, ادارے چلا سکتے. وہ فرق تو آ گیا, لیکن وہاں سے ہم ویلیوز لے سکتے ہیں. جو فرد کے لیے ویلیوز ہیں وہ اداروں کے لیے بھی ہو سکتی ہیں, ان کو ہم میگنیفائی کر سکتے ہیں. نہیں سر, اس میں ایک اور بھی تھا کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ صرف نالیاں بنائیں گے اور کوئی کام کریں گے. وہاں دشمن کون ہوگا, دشمن سے لڑائی کیسے کریں گے, دشمن کے ساتھ ہم اکٹھے کیسے ہوں گے. پرابلم یہ ہے نا, انٹرنیشنل پالیٹکس بھی موجود تھی. اور یہ صاحب پرابلم یہ ہے یہاں پہ کہ انٹر فیملی میرجز, کیونکہ ذات سے نکل کے آپ برادری میں آئے, جس سے اتنے میڈیکل آپ کو نقصانات ہو رہے ہیں, ڈیفارمیٹی ہے, ایشوز ہیں بڑے, آئی مین اسپیشل چلڈرن ہے, سب کچھ ہے. سب کچھ جاننے کے باوجود ہم اسی کے پیچھے جا رہے ہیں. اس میں کیا سائنس ہے؟ اچھا, اب شاید میں خیر نکل رہا ہے, یہ بات نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب ایک زمانے میں لوگ ایک ہی گاؤں میں رہتے تھے اور پہچانے جاتے تھے کہ فلاں کا گھر ہے, فلاں کا گھر ہے, اور اگر کوئی کسی جگہ کر دیتے تو بڑا تان و تشنیع, اوبڑا میں شادی کر لی. اب جب شہر آتا ہے نا تو وہ سوشل کنٹرول ختم ہو جاتا ہے, اور وہ پھر اس میں اوبڑ کا مسئلہ نہیں رہتا. وہ جس کی ڈیفینس میں کوٹھی ہے نا, 2-3 شہروں سے باہر نکلے, اس کے بعد اس سے بات کریے گا. میں آتا ہوں اس پہ, اور یہ مقبول جان ہے, اصغر ندیم سید اور نذیر ناجی. ایک بریک کے بعد, ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے نذیر ناجی, اصغر ندیم سید اور اوریہ مقبول جان کی. آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو بات اوریہ صاحب نے کی, نسلی افتخار, یہ بہرحال موجود ہے. ایک مائنڈ سیٹ میں یہ پوری طرح ابھی تک موجود ہے. لبریٹ نہیں ہوا انسان, یہ بات اپنی جگہ. جہاں لبریٹ ہو رہا ہے وہاں وہ اپنی مجبوری سے لبریٹ ہو رہا ہے, معاشی طور پر, کہ بنگلے سے بنگلے کی شادی کرنی ہے. ناجی صاحب بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے, ملک کی مل سے شادی ہونی ہے, وہاں ذات نہیں دیکھی جائے گی. تو اس طرح سے تو ٹوٹ رہا ہے, لیکن ادروائز وہ نسلی افتخار موجود ہے, اس کی جڑیں بہت گہری ہیں. کیوں نہیں صاحب؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ذات پات کا سسٹم ہے یہ وہاں ٹوٹ رہا ہے جہاں اکنامک پریشرز ہیں. کہ ایک ڈاکٹر کو, اگر وہ ڈاکٹر ہے کوئی اپنا بیکورڈ ایریا کی کسی ذات کا, اپنی ذات میں اسے ڈاکٹر نہیں ملتی تو ڈاکٹر جہاں سے ملے گی اس سے شادی کرے گا. یہ اکنامک ریزن ہوتے ہیں. انجینئر, جو بھی پروفیشن, ہائی پروفیشن میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جو سرمایہ دار طبقہ ہے وہاں پر شادیاں ہوتی ہیں, زمین کی زمین سے ہوتی ہے, مل کی مل سے ہوتی ہے, سرمایہ کی سرمایہ سے ہوتی ہے, عہدے کی عہدے سے ہوتی ہے. یہ ایک الگ طبقہ. ایسا بھی تو ہے نا کہ کئی برادریوں کا یہ بھی تو المیہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ یار ہماری سرٹن ریکوائرمنٹس ہیں, یعنی ہمارے نارمز ہیں
کہ اگر راجپوت ہیں تو ان کو پتہ یہ ہماری فیملی کے ریکوائرمنٹ نہیں، جو چیزیں میں نے کہیں وہاں جا کے راجپوت پٹھان ختم ہو جاتے ہیں. وہ ایکسپیکٹریٹس میں نہیں ہوتا سر. لیکن جب آپ لاتے ہیں ان کو تو آپ یہ سوچ کے لاتے ہیں کہ یار یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا یا زندگی میں گزارا کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ضرورت رشتہ کے بھی ایک اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں, راجپوت سید فلانا فلانا سب سے پہلے یہی لکھا ہوتا ہے, سنی شیعہ یہ بھی لکھا ہوتا ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں, ایک اور چیز ہوتی ہے, آپ دونوں سرکاری ایک اور ملازمین. چیز ہوتی ہے, فوجی کو ترجیح دی جائے. ہاں یہ کیا پھر لیکن یہ کیا بات ہے, یہ کیا بات ہے کہ شہری کو ترجیح دی جائے. اگر یہ اتنی بری چیز ہے حضرات, اگر یہ اتنی بری چیز ہے تو پھر سرکاری ملازمتوں کے لیے اور پولیس کے پرچوں میں قومیتوں کا اندراج کیوں ہے؟ تو یہ اسی چیز کا تسلسل ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت کو بھی احساس نہیں ہے اس بات کا. بالکل نہیں. انگریز کے بنائے ہوئے فارمز ابھی تک چل رہے ہیں. ابھی تک چل رہا ہے. اچھا ایک زمانہ یہاں یہ بھی رہا یا ابھی بھی ہے کہ بیٹی بوڑھی ہو جائے گی لیکن اگر فیملی میں رشتہ نہیں ہے تو نہیں کیا جائے گا. یہ بے شمار سندھ میں قرآن سے کراتے ہیں, درختوں سے. یہ خاص طور پر جنوبی پنجاب میں, سندھ میں, مجھے بلوچستان کا نہیں پتا, وہ ان کو پتا بھی ہے. تو وہاں پر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ انہیومن ہے آپ یا بچی کی کوئی پسند ہے. آپ اس کو چھوڑیں, مغل بادشاہوں نے اپنی کسی بہن اور کسی بیٹی کی شادی نہیں کی, صرف اس لیے کہ ان کے ڈھنگ کا رشتہ یہاں موجود نہیں تھا. خود کر لی, وہ کسی کو سمجھ نہیں سکتے تھے. اچھا لیکن کسی نہ کسی حد تک ٹوٹا. میں سر مسئلہ بتا یہ کہ انسان جو ہے نا, یہ صرف ذات پات والی بات نہیں. انسان جو ہے نا یہ ہمیشہ اپنے لیے نا ایک آئیڈینٹی کریٹ کرتا ہے اور اس آئیڈینٹی کے اندر وہ سروائیو کرتا ہے. یہ جو آپ کی نیشن سٹیٹس بنی ہیں 1910-11 کے بعد, یہ جو 1920 میں آپ کا پاسپورٹ آیا ہے, 1926 میں آپ کی ویزا ریگولیشنز آئے ہیں, 1928 کے اندر آپ نے بارڈر سیکورٹی فورسز قائم کیا اور کہا کہ خبردار یہ باؤنڈری میری ہے. اور اس سے ورنہ ہوتا یہ تھا کہ بغداد کا حکیم آتا تھا, لاہور میں دکان کھولتا تھا, بغدادی حکیم آ گیا, یہاں کا بندہ جاتا تھا وہاں جا کے جلاحہ جاتا تھا, وہاں بافندہ ہو جاتا تھا اور وہاں جا کے کام کرتا تھا. انسان نے ہمیشہ اپنی آئیڈینٹی اس لیے بنائی ہے, جو مرغی اپنے بچوں کو رکھتی ہے نا خاص طور پہ ایک بنا کے ایک صورتحال کے اندر, کہ تاکہ ہم اکٹھے ہو کے نظر آئیں اور ہم وعدے. اور یہ شارٹ وے ٹو سکسیس ہوتا ہے. فرانس کے فرانسیسی کے کام آئے گا, اٹالین کے کام آئے گا, جاٹ کے کام آئے گا. پاکستانی تو پاکستانیوں کے کام نہیں آ رہا نا, باہر جا کے آتا ہے, اسپیشلی باہر جا کے بھی نہیں آتا. وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ انڈین کمیونٹی ایک دوسرے کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے. ہماری نیشنلزم کو پروموٹ نہیں ہونے دیا گیا, پنپنے نہیں دیا گیا. سب سے پہلا معافی کے ساتھ عرض کروں گا, ملا وہ کہتا ہے ساری دنیا کے مسلمان ایک ہیں. ساری دنیا کے مسلمان ہمیں نہیں اپنے ساتھ مانتے. ترک ہمیں ترک نہیں مانے گا کبھی, عرب ہمیں عرب نہیں مانے گا, ایرانی ہمیں ایرانی نہیں مانے گا, لیکن ہم ان سب کو کہیں گے ہمارے بھائی. تو ہم ایک ایسے اس میں مخمصے میں, شناخت کے مخمصے میں پھنس گئے ہیں کہ ہم ایک واضح اور کھلی شناخت کے ساتھ ایک وطن بنایا تھا ہم نے, اور ہم ہی اس شناخت سے محروم ہو گئے. کیوں جی؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی تھیوریز ہیں, سندھی, بلوچی, پنجابی, یہ الگ. ابھی پنجابی زبان کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جی پنجاب کی زبان تھی تو اردو اس پہ حملہ آور ہوگی. شفقت تنویر مرزا کا یہ تھیسس ہے اور وہ شد و مت سے اس پہ تو ہمارے ہاں بہت سارے ایشوز اس طرح چھوٹے چھوٹے ہم اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھتے چلے. اصل میں دیکھیں لیڈرشپ جہاں آتی ہے, دیکھیں میری بات ہے, ایران ہے نا, ایران کے بارے میں ہم چاروں پاکستان میں کہیں جا کے پوچھے تو آپ کہیں گے جی یہ فارسی سپیکنگ ملک ہے, جبکہ فارسی وہاں 43% لوگوں کی زبان ہے, 43%. لیکن چونکہ لنگوا فرینکا کو انہوں نے اس طرح پروموٹ کیا اور اس کے اندر اپنی تمام ایجوکیشن سسٹم کو ڈالا, اس کے اندر اپنے تمام تر کاروباری سسٹم کو ڈالا, تو اور اس کے بعد اپنے آفیشیل بزنس کو ڈالا, کہ آج وہ فارسی قوم یونائٹ ہو کے رہ گئی ہے. ہمارا معاملہ بنیادی طور پہ یہ ہے, ہم وہ منافق قوم ہیں کہ جس کا سیکشن افسر انگریزی میں لکھتا ہے, اس کے بعد ڈپٹی سیکرٹری اس کے اوپر ایک کوگی لگاتا ہے, پھر سیکرٹری لکھتا ہے ڈسکس, اور اس کو کہتا ہے یار تم پنجابی میں سمجھاؤ یا اردو میں سمجھاؤ, تم کہنا کیا چاہتے ہو. ہماری سارے پی ایل ڈیز جو ہیں انگریزی میں ہیں, کورٹ میں بحث اردو میں ہو رہی ہوتی ہے. تو ہم بنیادی طور پر ہم نے ایک ایسا انگریز کے وفاداروں کو فائدہ دینے کے لیے ہم نے نیشن ہوڈ بنائی ہی نہیں. یہ اسی وجہ ہے نہ ہم باہر اچھے ہیں نہ یہاں اچھے ہیں. اچھا ویسے صاحب ایک بڑی دلچسپ تاریخ ہے, وہ ہے اردو افسانے اور ناول کی تاریخ. یہ 100 سال کی تاریخ ہے جس میں اس علاقے کا سیاسی سماجی شعور موجود ہے, اور وہ ساری تاریخ سیکولر ہے. پتہ نہیں کیسا شعور موجود ہے. یہ فیکٹ نہیں ہے کہ بہت بڑی تعداد کالمز کی, اردو کالم کی میں کہہ رہا ہوں, ایکچولی وہ کالم میں کوالیفائی نہیں کرتے, مضمون نویسی ہوتی ہے. یعنی ہمارے پڑھے لکھے آدمی کو نہیں فرق پتا ان چیزوں کا. کالم دیکھیں جی, اپنے ہر جو ادب میں تو صنف سخن کہتے ہیں,
اسے صنف تحریر کہہ دیں یا صنف صحافت کہہ لیں. کالم ہمارے ہاں اپنے انداز میں پروار چڑھا ہے. آپ اگر دیکھیں جب ہمارے ہاں کالم، حالانکہ ہماری جو صحافت ہے بہت نئی ہے، یہ سارا میرا خیال ہے 1800 کچھ میں شروع ہوئی 50 میں، اور 150 سال 200 اردو صحافت خاص طور پہ. انگریزی کی بھی اتنی ہے، وہ اسٹیٹس مین وغیرہ آئے تھے جب شروع ہوئے تھے. وہاں کی صحافت بہت پرانی ہے، مگر کالم کی صرف وہاں نہیں تھی. یہ جو شروع وہاں ایک آپریٹ تھی نا، وہ جو لپ مین وغیرہ ہوتے تھے وہ کچھ ایکسپریشن ہوتے تھے، کچھ تاثرات ہوتے تھے، اور کچھ لطائف یا مزاح یا طنز ہوتا تھا. وہ زیادہ تر ان کے کالم دیکھیں اس زمانے کے وہی لگتے ہیں. اب لیکن وہاں بھی آج کا کالم جو ہو گیا ہے وہ ریسرچ اورینٹڈ ہو گیا ہے، وہ انالیسس ہو گیا ہے، اس میں انفارمیشن آ گئی ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے چیزیں بدلتی ہیں اسی طرح یہاں بھی غزل بدلی. افسانہ نہیں صاحب، میں آج صبح میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہارورڈ کا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان کالمز اینڈ اوپینینیٹڈ جرنلزم. ہاں تو ایک پروفیشنل ڈگری. چلیں اس پہ دیکھتے ہیں. بٹ ایک سیکنڈ مجھے بات مکمل کرنے میں 2 جملوں میں کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ یہاں پر کالم نے، اردو کالم میں خاص طور پہ جو ڈیولپمنٹ اس کی ہوئی ہے وہ بہت ہی زیادہ شخصی ہو گیا. یعنی آپ کو کالم نہیں اس لکھا ہے میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے، آج میں فلاں جگہ نہیں گیا، یعنی ایک ایسی کتھا آ گئی ہے اس میں. یا پھر معافی سے عرض کروں گا علم کی بہت کمی ہے خاص طور پہ اردو کالم. سفر نامہ بھی تو آ گیا ہے. ہاں سفر کالم آ جاتا ہے سارا کچھ، لیکن اچھا ہو تبھی اچھا ہو نا. تو وہ جو ہے نا اردو صاحب کالم، وہ یقیناً کثرت اس کی ہو گئی ہے، لیکن معیار جو ہے وہ متاثر ہوا ہے. ناجی صاحب آپ کا، اصغر ندیم سید صاحب آپ کا، اور یہ مقبول جان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے چلتے چلتے نا میرے سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے حبیب جالب کا، اور وہ بڑا اپروپریٹ ہے. وہ یہ کہ حال وہی ہیں ہم فقیروں کے، دن بدلے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول اپنے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ذات پات اور برادری سے نکلنا نہیں ہے، اور میرٹ پہ اگر ہم نے نہیں فیصلے کرنے، چاہے وہ شادی بیاہ کے ہوں، چاہے رشتے کے ہوں، چاہے وہ ووٹ کے ہوں، تو پھر مشکل ہے کہ ہمارے حالات بدلیں گے. صرف لیڈرز ہمیں اچھے نہیں چاہیے، ہمیں قوم بھی ایسی چاہیے کہ جو اپنے دل کے اور اپنے یعنی ذہنی سکون کے مطابق، سکون تو شاید صحیح لفظ نہیں ہے، لیکن تھاٹ پروسیس کے مطابق ووٹ دے، صرف برادری کے حوالے سے جا کے ووٹ نہ دیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.